نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ثم بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ کل کے درس میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انعام شدہ منعم علیہ کون سے لوگ تھے جن کی انسان ہر نماز کی ہر رکعت میں اپنے اللہ سے التجا کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، استدعا کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے بھی ان کے نقش قدم پہ چلا، ان کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، منعم علیہ لوگ۔ اس کی کچھ تفصیلات کل ہم نے سنی۔ اس کے مقابلے میں غیر المغضوب علیہ، ایک تو مغضوب علیہم سے مراد جو ہے، جیسا کہ کل ہم نے سنا تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، بلکہ بعض مفسرین نے اس پہ اجماع اور اتفاق بھی ذکر کیا ہے، یہاں سے مراد یہودی ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، یہ بدعمل لوگ تھے، اس لیے اللہ کا غضب آیا ان پر اللہ کی پھٹکار آئی، اللہ کی طرف سے لعنتیں برستی۔ وَلَلضَّالِّينَ، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس علم نہیں تھا، عمل تھا۔ یہودیت اور عیسائیت میں یہ موٹا سا فرق اس طرح سمجھیں، یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، عیسائیوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا، یہ جاہل قسم کے تھے۔ جس طرح آج امت مسلمہ کے اندر کئی مبتدئین گروہ، اہل بدعت کے گروہ، گمراہ کن فرقے، کسی کے پاس علم ہے، عمل نہیں ہے، اور کسی کے پاس عمل ہے تو کتاب و سنت کا علم نہیں ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ہو اور اس علم کے مطابق عمل بھی ہو۔ وہ علم کسی کام کا نہیں ہے جو بغیر عمل کے ہے، اور وہ عمل بھی کسی کام کا نہیں ہے جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر غیر المغضوب علیہم، آخر ان یہودیوں پر کیوں غضب آیا؟ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم نے سنی، انبیاء کی قبروں کو یہ سجدہ گاہ بنا دیتے تھے۔ ایک اور کج رو فکر ان کے اندر یہ بھی تھی، ٹیڑھی قسم کی گمراہ کن فکر یہ تھی کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، ثالث الثلاثہ مانتے، تین خداؤں میں سے ایک خدا۔ اور چوتھی بات، ایک اور گمراہی جس کا تذکرہ اللہ نے کلام مجید کے اندر کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، جہاں یہ کہا وہاں پر پہلے پارے کے اندر یہ بھی کہا کہ یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی یہ بات کہتے تھے
کہ جب تک کوئی شخص یہودیت کا لیبل نہیں لگاتا، اپنے آپ کو یہودی نہیں کہلواتا، اس وقت تک وہ اللہ کی جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، عمل کرے یا نہ کرے، بس یہودی کہلوانا ضروری ہے۔ عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے کہ نہیں، جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہلوائے گا اس وقت تک وہ اللہ کی جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے ان دونوں کے اس دعوے کے خلاف کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا، اس کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس دعوے پہ انسان کے پاس دلیل نہ ہو وہ دعویٰ ہمیشہ باطل ہوتا۔ جس دعوے پہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، برہان نہیں ہے، آپ سمجھے کہ یہ دعویٰ جھوٹ ہے، باطل ہے۔ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ دوران وضو یہ جو گردن پہ الٹے ہاتھ کے ساتھ مسح کیا جاتا ہے، یہ ایک دعویٰ ہے نا مسلمان کا کہ شاید یہ نماز کا حصہ، یہ وضو کا حصہ ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، یہ ایک دعویٰ ہے، اس پہ لوگ عمل پیرا ہے۔ لیکن دنیا کی کسی جھوٹی کتاب کے اندر کوئی جھوٹی روایت بھی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ کیسے سچا ہوگا؟ یہ دعویٰ باطل ہے، جھوٹا دعویٰ ہے، جس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ تو تمہاری خام خیالیاں ہیں، یہ تمہارے جھوٹے دعوے ہیں، دلیل کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ، اگر ناموں کی بنیاد پہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، پھر کس بنیاد پہ جنت میں کوئی جائے گا؟ کوئی ضابطہ بتائے نا، اللہ کوئی اصول ضابطہ بتائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جنت میں وہ شخص جائے گا جس نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کا مطیع بنا لیا، وہو محسن، اس حال میں کہ وہ مخلص بھی تھا، منافق نہیں تھا۔ ایک شخص دعوت تو کرتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے۔ من تصدق بصدقۃ لیرئی الناس فقد اشرک، اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو آپ سمجھو وہ شرک کر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریا اور سمت کے لیے اگر کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے محسن نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، وہ اللہ کی جنت میں کیسے جائے گا؟ فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے پہ سچے ہو تو اس دعوے پہ کوئی دلیل لاؤ۔ اللہ نے آخر میں چیلنج کر کے کہا، تو یہودیوں کے پاس کیا تھا؟ علم تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن عمل نہیں تھا، ہیلے بہانے اس کے اندر تلاش کر۔ عیسائیوں کے پاس عمل تھا، علم نہیں تھا۔ اس طرح آج بڑے بڑے صوفیاء ہیں، ساری زندگی عبادت کے اندر گزر جائے گی، لیکن طریقہ سارا ہی غیر شرعی ہے، عمل ہے لیکن علم سے خالی۔ جس عمل کی بنیاد کتاب و سنت پہ مبنی علم نہیں ہے وہ عمل باطل ہے۔ اس لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی کوشش کرنی ہے، اور عمل کے ساتھ ساتھ علم کی کوشش کرنی ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پانچویں ایک خامی یہ تھی جس کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہدایت فرمائی، اپنی امت کو جو ہے یہ سبق دیا۔ معرفت السنن والآثار کے اندر امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ لا تجعلوا قبری وثنا یعبد، اے میری امت کے لوگوں، میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا، اس کو مزار دربار نہ بنا دینا،
یعبد تاکہ اس کی عبادت کی جائے، ایسا نہ کرنا۔ اگر نبی کے لیے جائز نہیں ہے اس کی قبر کو انسان سجدہ گاہ بنائے، مزار اور دربار اس کا بنائے، تو کسی امت ہی کے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ اس کے مزار اور دربار پہ اور قبروں پہ انسان سجدہ کرتا رہے، اپنے ماتھے رگڑتا رہے، ان کے سامنے التجائے کرتا رہے، ان سے اولادیں طلب کرتا رہے، مشکلیں سامنے پیش کرتا رہے، اپنی حاجات اور ضروریات ان کے سامنے پیش کرے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کے منافی ہے۔ مسند احمد کی اور جامع ترمذی میں شواہد کے ساتھ ایک صحیح حدیث آتی ہے، عدی بن حاتم ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لشکر کے ہاتھ لگ گئی، بوڑھی تھی، میری پھوپھی جو تھی بوڑھیا تھی، کچھ اور لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کے اس لشکر کے اندر گرفت کے اندر آ گئے، صحابہ کا لشکر ان کو پکڑ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرتے، جس کے اندر عدی بن حاتم کی بوڑھی پھوپھی بھی تھی۔ اس پھوپھی نے کہا کہ میرا جو پرسان حال تھا وہ تو غائب ہو گیا، وہ تو ادھر ادھر فرار ہو گیا، اب میرا تو کوئی پرسان حال نہیں، میں بوڑھیا ہوں، کسی کی خدمت کے لائق بھی نہیں ہوں، اللہ کے حبیب مجھ پر احسان کر دیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن کیا کہہ رہی ہے کہ مجھ پر آپ احسان کریں اور مجھے آزاد کر دیں، اللہ آپ پہ احسان کرے گا اگر مجھے آپ آزاد کر دیں، مجھ پہ احسان کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون تھا جو غائب ہو گیا؟ کہا میرا بھتیجا عدی بن حاتم تھا، حاتم تائی کا بیٹا تھا نا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ آزاد ہو۔ تو نے لفظ بڑے قیمتی کہے نا، اگر آپ مجھ پر احسان کرتے مجھے آزاد کر دے، میرا اللہ آپ پہ احسان کر دے گا، بڑے قیمتی لفظ کہے۔ تو رحمت للعالمین پیغمبر ہے، آزاد کر دیا۔ جب واپس جانے لگی یہ بوڑھیا عورت، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا رضی اللہ عنہ، علی اسے سواری دے دیں، یہ سواری مانگ رہی ہے، اسے آپ سواری دے دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سواری بھی دے دی، سواری پہ سوار ہو کر عدی بن حاتم کے پاس واپس پہنچی۔ عدی بن حاتم سے اس پھوپھی نے کہا، بوڑھی عورت نے، کہ عدی میں نے بڑے دنیا کے اندر بڑے بڑے سخی دیکھے، تمہارا باپ جو تھا حاتم تائی دنیا کے اندر سخاوت کے نام سے ایک مشہور انسان تھا، لیکن اس سے بڑا سخی میں دیکھ کر آئی ہوں، جس کے پاس عورتیں بھی بوڑھی آ رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں، ہر ایک آ رہا ہے، بڑی بے تکلفی سے باتیں کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ ان لوگوں سے باتیں کرنے والا۔ یہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریفات کی، عدی بن حاتم کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، کیوں نہ اس مجلس کے اندر جا کر دیکھوں تو صحیح، جس شخص نے میری اس پھوپھی بوڑھی عورت کے ساتھ اس طرح کی شفقت کا مظاہرہ کیا، اسے دیکھنا تو چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں جب گئے عدی بن حاتم، دیکھا بوڑھے جوان بچے بوڑھی عورتیں سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، مسئلے پوچھے جا رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کو دیکھ کر عدی بن حاتم نے سوچا یہ کیسر و کسرا کی بادشاہت والا شخص نہیں لگتا، وہ تو کبھی کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ہزاروں ملازم رکھیں گے، ہزاروں فوجی رکھیں گے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ کیسا شخص ہے؟ یہ لگتا ہے یہ کیسر و کسرا کی بادشاہتوں والا نہیں ہے، نہ وہ لالچ رکھنے والا انسان ہے، اس کی تو شان ہی کوئی اور لگتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عدی بن حاتم سے، تو عدی بن حاتم ہے؟ ہاں۔ فرمایا کیوں بھاگتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ سے؟ حل من الہ سوی اللہ، مسند احمد کے الفاظ ہیں،
کیا تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی الہ مانتا ہے، معبود برحق مانتا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا، مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ پھر تو کلمہ اللہ اکبر سے کیوں بھاگتا ہے؟ کیا کائنات کے اندر جو ہے اس مالک سے بڑا بھی کوئی ہے؟ قال اللہ۔ عدی بن حاتم نے کہا نہیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیوں نہیں اللہ اکبر کہتا؟ اپنی زبان سے ایک دفعہ اللہ اکبر کا جملہ کہہ کر تو دیکھنا، تجھے لذت کیسے آتی ہے، لطف کیسے آتا ہے، اس کی مٹھاس کیسے محسوس ہوتی ہے، کبھی اس کے قریب آ کر تو دیکھ۔ اسی لیے تو آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے بندو ہمارے قریب آ کر تو دیکھو، کبھی ہماری مجلس کر کے تو دیکھو ہم کہتے کیا ہیں۔ یہ اجنبیت اور سردی ختم ہو جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اس حدیث میں کیا کہا؟ اس نے کہا مغضوب علیہم سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہودی۔ والضالین سے کون مراد ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم ضلال، یہ گمراہ عیسائی لگتے ہیں۔ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، مغضوب علیہم سے مراد جو ہے وہ یہودی ہے۔ اس کلمے کے قریب کوئی آ کر تو دیکھے، میرے اللہ کی قدر و منزلت کو جان کر تو دیکھے نا، کبھی اس کے سامنے جھک کر تو دیکھے، مشکلیں پیش کر کے تو دیکھے، کبھی التجا کر کے تو دیکھے۔ اگر آپ ایک بالش جو ہے میرے اللہ کے قریب آئیں گے تو میرا اللہ پورا ہاتھ قریب آئے گا۔ فَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ تو شارک سے قریب ہے، کبھی پکار کر تو دیکھیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم سے کیا کہا؟ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ جو مغضوب علیہ لوگ ہیں یہ یہودی ہے، اور ضالین جو ہیں ہم ضلال، یہ عیسائی ہیں، نصارہ ہیں۔ یہ بد نصیب تھے، بدبخت تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا زمانہ پایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن مسلمان نہیں ہوئے، کلمہ اشہد واللہ الہ الا اللہ نہ پڑھ سکے۔ بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ اللہ نے اس سورت مبارکہ کے آخر میں کیا کہا؟ آمین۔ جب یہ سورت مبارکہ مکمل ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے؟ آمین۔ امام ابو العباس السراج رحمہ اللہ نے، یہ مسند سراج والے بڑے چوٹی کے محدث ہیں جنہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی مسند السراج کے نام سے، اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے۔ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری رحمہ اللہ، یہ بھی بڑے چوٹی کے محدث، امام، فقیہ، ہزاروں حدیثوں کے حافظ، ہزاروں حدیثوں کے راوی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ اذا قال، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وللضالین آمین فجہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وللضالین کی بات جب آمین کہتے تو اونچی کہا کرتے، اونچی آواز کے، اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اونچی آواز سے کہتے، بلکہ صحابہ جو تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ اثر موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے، سنن کبری بہقی کے اندر آتا ہے، معرفت سنن والآثار کے اندر آتا ہے، تخلیق التعلیق کے اندر امام ابن حجر نے ذکر کیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ جو ہے حافظ ابن حبان نے کتاب الثقات کے اندر بھی ذکر کیا۔ کیا؟ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، یہ بڑے چوٹی کے محدث تابعی ہیں جن کے بارے میں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ ما رأیت افضل من عطا بن ابی رباح، اللہ کی زمین پہ اس شخص سے بہتر انسان میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ بہتر انسان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں، ہزاروں محدثین کے استاد تابعی ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ آمین تو ایک دعا ہے، آمین تو کیا ہے؟ ایک دعا ہے۔ آمین کے بہت سارے محدثین نے معنی لکھے ہیں۔ کسی نے کہا لا تخیب لنا، اللہ ہمیں نامراد نہ کرنا۔ کسی نے کہا اللہم استجب لنا،
اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لینا، یہ زیادہ مناسب معنی لگتا ہے، راجح معنی لگتا ہے کہ اے آمین کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس التجا کو قبول فرما لے جو ہم کہہ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو التجائیں کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، میرے اللہ اسے قبول و منظور فرما لے۔ یہ آمین کا سمپل سا معنی ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے چوٹی کے صحابی ہیں، باپ بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی اور بیٹا بھی اللہ کے پیغمبر کا صحابی، دونوں صحابی باپ بیٹا، کیسے شرف کی بات ہے، کیسے اعزاز کی بات ہے۔ جب امامت کراتے آمین کہتے تو سیدنا عبداللہ بن زبیر کے پیچھے جو صحابی کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ بھی بلند آواز سے آمین کہتے، اتنی بلند آواز سے آمین کہتے ان للمسجد للجۃ، کہ کچی مسجد نبوی جو تھی گونج اٹھتی۔ تو پکی مسجد اگر ہوتی سیمنٹڈ اس طرح کے لنٹر والی ہوتی تو بالہولہ گونج جاتی۔ جب کچی مسجدیں آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھیں تو آج وہی سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں تھی۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب التمجیز کے اندر جو ہے، یہ بڑی اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب کا ایک مقدمہ ہے، منہج ہے، کس کے متعلقہ لکھی گئی ایک لمبی بات ہے۔ تو کتاب التمجیز کے اندر جو ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الرِّوَایَاتُ كُلُّهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم جَهَرَ بِالتَّأْمِينِ، کہ یہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ اللہ کے پیغمبر جب جہری نمازوں میں آمین کہتے تھے اونچی آواز سے کہتے تھے۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے اذا امن الامام فامنوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب امام بلند آواز سے آمین کہے تو تم بھی بلند آواز سے آمین کہو۔ کیوں؟ اس کے دو بڑے فائدے ہیں، اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، صحابہ کی سنت پہ عمل ہو جائے گا، اور دنیا میں یہ سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ جو ہے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرا دے، صحابہ کی سنت پہ عمل کرا دے، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسرا فائدہ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس لیے آمین بلند آواز سے کہا کرو کہ من واف فإن الملائکۃ تؤمن، کیونکہ اللہ کے فرشتے بھی آسمانوں پہ آمین کہتے ہیں۔ آپ زمین کی پشت پہ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، آسمان کے اوپر فرشتے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کھا گئی، مل گئی، اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ یہ ایک لفظ آپ کہیں گے قرآن عظیم کی عظمت کا، اعجاز کا، معجزے کا اندازہ اس بات سے لگا رہے، صرف ایک لفظ آمین کہنے کے ساتھ ہی آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو میرا اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنا مشکل ہے، کتنا کس پہ خرچ اخراجات آتے ہیں، کتنے مہینے لگتے ہیں، کتنے ہفتے سال لگتے ہیں، نہیں لگتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نعیم تابی کہتے ہیں کہ نبی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جب بھی جہری نماز کے اندر ہوتے ہمیشہ کیا کرتے؟ بلند آواز سے آمین کہتے۔ وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث آتی ہے، خلافیات کے اندر جو الخلافیات کے امام بہقی نے حسن درجے کی روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں ہمیشہ جب بھی آمین کہتے تو بلند آواز سے کہتے، لمبی کر کے کیا کرتے تھے۔ اور لوگوں کو یہی کہا اذا امن الامام فامنوا، لوگوں جب بھی امام بلند آواز سے آمین کہے تو تم بھی بلند آواز سے آمین کہو، جب امام آہستہ آمین کہے تم بھی آہستہ آمین کہو۔ جامع ترمذی وغیرہ کے اندر شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ سے مروی جو حدیث آہستہ آمین کہتی ہے وہ تو سندن ثابت نہیں ہے، شاذ قسم کی روایت ہے۔ شاذ اور ضعیف قسم کی روایات پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لے جانا، یہ کون سی عقل مندی ہے، کون سا انصاف ہے؟ انصاف تو یہ تھا، عقل مندی تو یہ تھی، دانش مندی تو یہ تھی کہ اللہ کے پیغمبر کی صحیح سنت پہ عمل کیا جائے۔
جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیثوں پہ عمل کیا جائے، صحابہ سے مروی صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے، تابعین سے مروی جو صحیح آثار ہیں ان پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کو اپنا مقدر بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے کتاب و سنت پہ، موت نصیب فرمائے کتاب و سنت پہ۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔